حضور علیہ السلام کی امت کے لیے عقیدوں کی صحت، اعمال کی خوبصورتی اور صحیح معنوں میں امت کی نہضت کی ضامن ٹھہرے۔ چونکہ اس وقت بہت تھوڑی آماج گاہیں رہ گئی ہیں جہاں دین کا خالص پیغام لوگوں تک منتقل ہو رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں شامل ہو کر کے بڑے بڑے شفاف اور صافی چشمے بھی گدلے ہو گئے۔ افراط و تفریط کا شکار ہو کے خانقاہی نظم سے لے کے علمی اور تحقیقی آماج گاہوں تک امت کی وحدت کی ضمانت بننے کی بجائے تفریق امت کے کام میں مصروف ہو گئے۔ تو جہاں خیر بٹ رہا ہو، دین اپنی اصل شکل و روح میں موجود ہو، وہ جگہیں غنیمت ہوا کرتی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ میرا سبوچہ غنیمت ہے زمانے میں، اگرچہ خالی ہیں زمانے میں صوفیوں کے کدو۔ خوش نصیب ہو آپ لوگ جنہیں اس آستان رحمت سے قلبی وابستگی اور دل بستگی میسر ہے۔ میں کدے میں آنے والوں میں کدا مت چھوڑنا، جینے مرنے کا مزہ کچھ ہے تو میں خانے میں ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ ہمارے ممدوح و محترم قبلہ شاہ صاحب کو صحت کے ساتھ دارازی عمر نصیب فرمائے۔ عمومی طور پہ خطبہ صاحب سجادہ کے لیے بہت القابات استعمال کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ میرا اگرچہ یہ مزاج نہیں ہے، اور اگر میں یہاں کچھ کہنا چاہوں تو وہ مبالغہ بھی نہیں ہوگا، لیکن دوستی کا، ارادت کا، محبت کا جو گہرا ربط ہے، تو میں اگر کچھ کہوں گا تو شاید اتنا مناسب بھی نہیں ہوگا، لیکن دعا کا در تو کھلا ہے، اور میں بارگاہ عزدی میں بار دیگر ان کی صحت کے لیے، خیریت و عافیت کے لیے، اور جس عظیم راستے کے یہ مسافر ہیں، اعتدال کی جن راہوں پہ گامزن ہیں، اور تربیت کا جو نظم قائم کیے ہوئے ہیں، اپنے سالکین کے ساتھ محبت کا جو ربط و رشتہ رکھتے ہیں، اور ان کی تربیت کے لیے بزرگوں سے آئے ہوئے اسلوب تربیت کو ملحوظ رکھے ہوئے قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کہا تھا حافظ شیرازی نے، حیاتش جاویدانش دے کہ حسن جاویداں دارد۔ باقی کہنا تو وہ بھی حافظ شیرازی کے لہجے میں کہ جمال یار مستغنیست، کہ جو جمال یار ہے وہ میرے قول سے، میرے کہنے سے زِ عشق نا تمام ما جمال یار مستغنیست، با آب و رنگ و خال و خط چے حاجت روئے زیبارہ۔ وہ کہتے ہیں جو ہوں ہی سونے تو ان کو پھر شانے کی حاجت بھی نہیں ہوتی، اور ان کو بال سنوارنے کی حاجت بھی نہیں ہوتی۔ تو جو حسن ہوتا ہے وہ خود ہی 7 پردوں میں چھپا بھی ہو تو اس کی کرنیں چھن چھن کے باہر آتی ہیں۔ عشق نا تمام ما جمال یار مستغنیست، با آب و رنگ و خال و خط چے حاجت روئے زیبارہ۔ لیکن دعا کے لفظ ہیں حیات جاویدانش دے کہ حسن جاویداں دارد۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعا ہے
آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک طرف اگر کامل شیوخ کا ملنا ناممکن تو نہیں، مشکل ہو گیا ہے، دوسری طرف عوام کا معیار بھی عجیب و غریب ٹھہرا، اور قربان جائیں ان کے معیار پہ کہ وہ ایسے لوگوں سے ارادت کا رشتہ قائم کر بیٹھتے ہیں جسے مرشد کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ایک اچھے اور مناسب انسان بھی نہیں ہوتے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دینے کے بعد اپنے مضمون کی طرف بڑھوں گا، جو آج کی اس گفتگو کے لیے میرے دل اور دماغ میں چل رہا ہے۔ اسلام ایک کامل، اکمل اور مکمل ضابطہ حیات ہے، اور انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا جو نظم ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے، اور جو اسلوب تربیت عطا کیا ہے، اور جس طرح کے عقائد، نظریات، اعمال اور دیگر ہمارے نظریے اور ہماری عملی قوت کی بہتری کے لیے فراہم کیے ہیں، اس میں ہر جگہ پہ اعتدال کا حسن جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز جب اعتدال سے ہٹ جاتی ہے تو اپنی افادیت کھو دیتی ہے۔ دل کی دھڑکن اگر تیز ہو جائے یا اس کی رفتار سست ہو جائے تو دونوں صورتیں بیماری کی ہیں۔ نظم بدن تبھی قائم رہتا ہے جب دل متوازن ہو، باقی اعضائے بدنیاں اور باقی جسم کی جو ضروریات ہیں ساری چیزیں متوازی اور متوازن چل رہی ہوں تو پھر اس کو صحت کہا جاتا ہے۔ لیکن کوئی چیز مطلوبہ ضرورت سے کم ہو تو اسے بھی بیماری کہا جاتا ہے۔ مطلوبہ ضرورت سے زیادہ ہو جانا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ ہماری بدنی زندگی سے لے کر کے روحانی زندگی تک، ہمارے نظریات سے لے کر ہمارے اعمال تک، ہمارے طرز معاشرت سے لے کر انداز حیات تک، ہر جگہ توازن کا حسن برقرار رہے تو زندگی اور ہمارا سب کچھ خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ توازن ختم نہیں ہوا تو نظم خراب نہیں ہوا۔ تو آئیے، ہمیں ہمارے دین نے تمام امور حیات میں توازن کا درس دیا ہے۔ یہود اور نصارہ نے افراط و تفریط کی راہوں کو اختیار کر کے تباہی اور بربادی کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہود نے کہا کہ ہم 40 دن تک اپنے بڑوں کے کیے ہوئے جرم کی وجہ سے، جو انہوں نے بچڑے کو پوجا، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا کہ 40 دن ہمیں آگ میں جانا ہوگا، اور وہ آگ میں جانے کا سبب ہمارے بزرگوں کے کیے ہوئے گناہوں کی پاداش ہے، جو انہوں نے 40 دن تک، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، تو جرم انہوں نے کیا تو سزا اس کی ہم بھی کاٹنا ہوگی، ہمیں بھی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہ یہود کا نظریہ ٹھہرا۔ اب عیسائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی جرم اور بغیر کسی گناہ کے پھانسی چڑھا دیے گئے، صلیب پہ لٹکا دیے گئے۔ یہ ان کا نظریہ ہے، ان کا خیال ہے۔ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے۔ یہود اور عیسائی آپس میں مخالف رہے ہیں شروع سے، اور یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ایک شخص جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہائش پذیر تھے وہاں داخل کیا، اور کافی دیر انتظار کرنے کے بعد خود جب دیواریں پھلانگ کے وہاں پہنچے تو وہاں ایک ہی شخص کو پایا اور اسے سولی چڑھا دیا، اور اپنے زعم کے مطابق یہ سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
सूली चढ़ा दिया। लेकिन इस सवाल का जवाब उनसे आज तक बन नहीं पाया। ये मुअम्मा है उनके लिए जो कभी हल नहीं हुआ कि अगर हमने सलीब पे चढ़ाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो जो शख्स हमने खुद उनके मकान में उतारा था वो किधर गया, और अगर हमने उसे सूली पे चढ़ा दिया है तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किधर गए। तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अजमत और रिफ़त को बयान करते हुए इस मामले को कुरान ने बयान किया। मा कतलूहु व मा सलबूहु व मा कतलूहु, उनको कत्ल भी नहीं किया गया और उनको सूली भी नहीं चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको आसमान पे उठा लिया। लेकिन उनका ख्याल ये है कि यहूदी कातिल हैं हमारे पैगंबर के, और हजरत ईसा ने कोई जुर्म नहीं किया था, और ये उनके दर पे आज़ाद हुए, उनको न सिर्फ शहीद किया बल्कि मसलूब भी किया। बगैर किसी जुर्म के वो सूली चढ़ गए तो क़यामत तक हमारे आने वाले गुनाहों का कुफ़ारा बन गए। तो ईसाइयों के यहाँ एक बुनियादी अकीदा कुफ़ारा, उसकी नशअत होने लगी, और फिर वो उनके अकायद का, नज़रियात का हिस्सा बन गया। और अब वो कहते हैं हम जो मर्जी करते रहें, हमें कोई सज़ा नहीं होगी, इसलिए कि हमारे नबी, हमारे पैगंबर हमारे गुनाहों की सज़ा काट चुके हैं, बगैर किसी जुर्म के सूली चढ़ गए, मसलूब हो गए, तो वो हमारे गुनाहों की सज़ा है जो हमारे पैगंबर ने काट ली। तो यहूदियों का नज़रिया ये कि जो हमारे बड़ों ने जुर्म किए उसकी सज़ा हम काटेंगे, और इनका नज़रिया ये कि जो हम जुर्म कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, हमारे बाद में आने वाले करेंगे, उनकी सज़ा हमारे पैगंबर पहले काट चुके हैं। ये दोनों नज़रियात अफरात व तफरीक पर मुश्तमिल हैं और गुनाह पर दलेर करने का ज़रिया है। जब सज़ा हर सूरत में होनी है तो फिर भी मुजरिम गुनाह पे दलेर होता है। जिसको सज़ाए मौत का हुक्म हो जाए उसको खुसूसी निगाहदाश्त में रखा जाता है, या जो इश्तिहारी करार पा जाए और जब कहीं मिले तो उसको गोली ही मारी जानी है, तो वो भी गुनाह पर दलेर हो जाता है कि जब मेरी सज़ा यही है। बनी इसराइल का वो शख्स जिसने 99 कत्ल किए थे, और एक खाम सूफी ने कहा कि तेरी तो तौबा नहीं हो सकती, तो उसने कहा कि जब मेरी बख्शिश ही नहीं है तो फिर 99 क्या और 100 क्या, उसकी गर्दन भी काट दी। तो जब इंसान मायूस हो जाता है तो गुनाह पे दलेर हो जाता है। और दूसरी सूरत जब उसे यह है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैं अदालतें खरीद सकता हूं, कचहरियां खरीद सकता हूं, मेरी गिरफ्त नहीं हो सकती, मैं इतना मुअस्सर और इतना बासर हूं, तो फिर भी वो गुनाह पे दलेर हो जाता है। तो दरमियान का रास्ता ये है कि गिरफ्त का खौफ भी रहे और छुटकारे की उम्मीद भी रहे। तो यहूद और नसारा का नजरिया अफरात व तफरीक पर मुश्तमिल है। इस्लाम ने हमें जो नजरिया दिया कि एक तो ला ताज़िरु वाज़िरतन विज़रा उख़रा, एक शख्स दूसरे के किए की सजा नहीं काटेगा। ये पाकिस्तान की पुलिस तो नहीं है कि मुजरिम नहीं पकड़ा गया तो उसके भाई को पकड़ के ले जाएं, उसके बेटों को पकड़ के ले जाएं, उसके बाप को पकड़ के ले जाएं। अल्लाह ताला जल्ला शानहू का नज़्म ऐसा तो नहीं है, जो मुजरिम है उसको ही सजा दी जाएगी। और ना ये कि एक शख्स ने जुर्म किया है तो उसको गिरफ्त ही ना की जाए, ऐसा नहीं है। तो हमारा दीन हमें यह सिखाता है कि जो जुर्म करने वाला है उसको उस जुर्म की सजा दी जाएगी, लेकिन अल्लाह चाहे तो अपने करम से उसे माफ भी कर देगा। तो उम्मीद का दरवाजा भी बंद नहीं किया और सजा का इम्कान भी बाकी रखा। तमहीदुल ईमान के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल नकल करते हैं कि वो फरमाते हैं अगर मुझे पता हो कि सब लोग जन्नत में जाएंगे, एक अकेला शख्स जहन्नुम में जाएगा, तो मैं डरता हूं कहीं वो अकेला मैं ना हो जाऊं। और अगर मुझे ये पता चले कि एक अकेला ही शख्स जन्नत में जाएगा तो उम्मीद का चिराग मैं रोशन रखूंगा कि हो सकता है वो अकेला मैं ही हो जाऊं। उम्मीद है तो इस दर्जे की और खौफ है तो इस दर्जे का। फजल दी आस है मैनू ते नाले डर भी आंदा है।
فضل اور امید کی آرزو بھی رکھی جائے اور ساتھ ڈر بھی رکھا جائے. اور میں آپ کو اس کی اور مثال بیان کروں، اور وہ یہ کہ جنہیں حضور کی زبان سے جنت کی بشارت ملی، عشرہ مبشرہ اور دیگر لوگ، وہ بھی تھر تھر کانپتے تھے خشیت الہی میں، خوف خدا میں. یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں پہ دلیر ہو گئے، بلکہ وہ کثرت عبادت کے ساتھ اس کا شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کے سینے کے اندر خوف الہی اور خشیت الہی بھی موجزن ہوتا ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وضو کے پانی کی خدمت کے صلے میں ایک دن حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ کچھ مانگ لو، تو انہوں نے کہا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. تو آقا کریم نے فرمایا کچھ اور بھی مانگ لو، تو اس نے کہا میرے لیے یہ کافی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرنا. یعنی جس کو جنت کی ضمانت بھی دے چکے، عمل سے وہ بھی بے نیاز نہیں ہوتا ہے. تو وہ کون سا پیر ہے جو مرید کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ نسبت قائم کر لیتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تجھے کسی عمل کرنے کا، جب ہم جو بیٹھے ہیں تو کافی ہے، ہمارے ساتھ تیرا ارادت کا رشتہ جو قائم ہو گیا. تو یہ حد سے تجاوز کی بات ہے. اور دوسری طرف یہ فکر دی جانی کہ پیروں سے نسبت قائم کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، بات تو صرف اپنے عمل کی ہے، تو پھر کسی کی نسبت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. تو یہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ لاہور میں ایک ایسی تقریب میں مجھے جانا پڑا جہاں ایک ایسی فکر کا حامل شخص بھی موجود تھا جو اس طرح کے نظریات کا حامل تھا. اس ایک بچے نے حفظ قرآن کیا، تو اس کے ننہال ہمارے گجرانوالا کے تھے اور ددیال وہاں کے تھے. تو اس طرح سے وہ مجھے اس تقریب میں مدعو کرنا چاہتے تھے. وہاں پہنچے تو ایسا منظرنامہ تھا. تو میرے سے قبل صاحب نام میں آپ کو بتاتا نہیں، مزاج بھی نہیں، لیکن اگر بتاؤں تو آپ میں سے ایک شخص بھی اس نام سے نا آشنا نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا میاں صاحب عمل کر لو عمل، چونکہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتے. اور کہا فاطمہ تم عمل کر لو، کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میں پیغمبر کی صاحبزادی ہوں، پیغمبر کی بیٹی ہوں. لہٰذا جب پیغمبر کی بیٹی کو یہ کہا کہ فاطمہ کل یہ نسبت لے کر نہ آنا کہ میں پیغمبر زادی ہوں، بلکہ عمل کرو، تو جب پیغمبر زادی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تو ایک صاحب میری جانب دیکھنے لگے، تو میں نے کہا کہ میں اس کے بعد گفتگو کرنے والا ہوں، تو میں ضرور اس پر کچھ جو میری معلومات ہیں عرض کروں گا. اور بارگاہ حضرت میں عرض کرتا رہا مالک جو اس نے کہا، تو مجھے میری زبان پر کوئی ایسے لفظ جاری کر دے کہ جو مختصر بھی ہوں اور جامعیت بھی لیے ہوں تاکہ اس کی نفی ہو جائے. بلکہ اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ما یفعل بی، تو اس کا بھی حوالہ دیا، حالانکہ اس کا اس طرح سے مفہوم نہیں ہے. جو دوسروں کو بشارت جنت کی دے رہے ہیں تو وہ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں اس مفہوم کے اندر. تو خیر میں جب گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے کہا ابھی آپ نے سنا کہ لوگوں عمل کر لو، نبی تو بیٹی کی بخشش بھی نہیں کروا سکتے. تو میں نے کہا صاحب تم نے اس کی بات کی جو سکی بیٹی کی بخشش بھی نہیں کروا سکتا. ہم اس کے کلمے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. تم اس کی کہانی چھیڑے بیٹھے ہو کہ جس کے قبضہ اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں. او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے. قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. تم اس کی بات کرتے ہو جو بیٹی کی بھی بخشش نہ کروا سکے، اور ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جو کہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. جدھر نظر اٹھتی جائے جنتیں بڑھتی چلی جائیں. ہم تو اس پیغمبر کے قصیدے پڑھنے والے ہیں، ہم تو اس کے ماننے والے. تو افراط اور تفریط کا برا ہو یہ انسان کے نظریات کے اندر ایسی خرابی پیدا کر دیتا ہے کہ پھر انسان
جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو یہود اور نصارہ کے اندر افراط و تفریط ہے. اسلام نے ہمیں درمیان کا اعتدال کا راستہ دیا. اس لیے ہمیں اعتدال کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں مستقیم راستہ نصیب کرنا، سیدھی راہ پہ گامزن کرنا. اور آگے افراط و تفریط کے دونوں راستوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساتھ ہی تلقین کی گئی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہا گیا ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یہ ہیں وہ لوگ. اچھا، انعام تو دنیا داروں پہ بھی ہوا جنہوں مال و دولت دیا گیا. کہا کہ انعام بھی ہوا ہو اور تیرا غضب بھی نہ ہوا ہو. دنیا دار فرعون، نمرود، حامان کے اوپر دنیاوی اعتبار سے تو انعامات کی بارش ہو گئی، لیکن غضب بھی ہوا. کہا انعام بھی ہوا ہو لیکن غضب اور قہر بھی نازل نہ ہوا. اور پھر ضالین کا ذکر کر کے دونوں افراط و تفریط کی راہوں پہ گامزن لوگوں سے نفی کر کے درمیان والا راستہ طلب کیا گیا. تو ہمیں معتدل راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی، اور اعتدال کی راہوں پہ گامزن شخص ہی منزل تک پہنچتا ہے. جو افراط و تفریط کی راہوں کے شکار ہو جاتے ہیں ہمیشہ گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں. عقائد کے اندر، نظریات کے اندر، اعمال کے اندر، ہر معاملے میں ہمیں اعتدال کی راہوں پر ہی گامزن رہنے کی تلقین کی گئی ہے. آج جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ آج ہمارے کان کچھ ایسی باتیں سن رہے ہیں، کاش کہ ہمارے کان وہ باتیں نہ سنتے. یہ باتیں ہم روافض سے اور خوارج سے سنا کرتے تھے، اور یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ بدبو اور وہ تعفن جو ہمارے اطراف میں پھیلا ہوا تھا وہ ہمارے ہی کوچہ و بازار میں آ جائے گا، اور ہمیں اپنی ہی گلی میں چلتے ہوئے ناک پہ کپڑا رکھ کے چلنا پڑے گا. کیا یہ بد نصیبی اور یہ بدبختی کا دور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا کہ ہمارے اسٹیجوں پر سے اہل بیت کا نام طبیعتوں پر ناگوار گزرے، اور ہمارے اسٹیجوں پر ہی صحابہ کا ذکر طبیعتوں پر گرانی کا سبب بنے؟ یہ اعتدال سے ہٹا ہوا راستہ ہے. ہمارے لیے صحابہ، اہل بیت رسول ہمارے جگر کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا قرار اور ہماری روح کی تسکین اور ہمارا قرار باطل ہے. اگر کوئی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرے تو ہمیں اس سے تکلیف نہیں ہوتی کہ ہم مقرر کو روک کر کے کہیں کہ تم یہ ذکر چھوڑ کے کوئی اور ذکر کرو. اور یہ بھی ہمارے لیے مشکل نہیں کہ کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا ہو تو ہم چی بجبی ہو رہے ہوں اور اسے کہیں کہ جناب ان کا ذکر کر رہے ہو تو فلاں کا ذکر بھی کرو. ہماری طبیعتیں وہاں بھی سرشاری اور لطف کشید کر رہی ہوتی ہیں، اور ہماری طبیعتیں ادھر بھی سرشاری اور لطف حاصل کر رہی ہوتی ہیں. برا کرے افراط و تفریط کے راستوں کا کہ جنہیں کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب پیغمبر کا ذکر اچھا نہیں لگتا، اور برا کرے اس راستے کا اور ایسے نظریات کے حاملین کا کہ اہل بیت کا ذکر جن کے لیے تسکین اور راحت اور قرار کا سبب نہیں ہے، اور وہ فوراً چیں بجبی ہو جائیں، ان کے ماتھے پہ شکنے ابھرنے لگ جائیں، اور یہ ذکر ان کی طبیعت میں انقباض پیدا کرے، ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ کوفت پیدا کرے، اور وہ بے چین ہو جائیں کہ اس کا توڑ اب اصحاب کے ذکر سے ہوگا، جبکہ اصحاب کا ذکر اہل بیت کے ذکر کا توڑ نہیں ہے، اور نہ اصحاب رسول کا ذکر کا توڑ اہل بیت کا ذکر ہے. یہ تو ہمارے لیے قرار باطن ہے، یہ تو ہمارے لیے تسکین جاں ہے، یہ ہمارے لیے ایک دلوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن آج اس دور نافرجام کے اندر، آج اس تعفن زدہ ماحول کے اندر، ہماری صفوں کے اندر اگر اس طرح کی جو ہے وہ بدبو پھیل رہی ہے تو یہ افراط و تفریط کے راستے ہیں. اہل السنہ یہ اعتدال کا راستہ ہے. یہ اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور اصحاب رسول کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. تو حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی پیار
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے بھی پیار، یہ ہماری زندگی کا وظیفہ ہے۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسباً سید تھے اور مشرباً نقشبندی تھے، تو آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں بیٹا علی کا ہوں، مرید ابو بکر کا ہوں۔ تو یہ عظمتیں، یہ نسبتیں ہیں جن کے ہم امین ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت میں منافات نہیں تھی۔ صحابہ کی جو عقیدتیں حضور کے شہزادوں کے ساتھ، اہل بیت رسول کے ساتھ تھی، وہ کیا کسی سے مخفی ہیں؟ تو یہ کیا جو ہے وہ کاروبار کیا جا رہا ہے، کیا دکانداریاں سجائی جا رہی ہیں، اور ان کو آپس کے اندر مقابل کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اقبال نے آج سے 1 صدی قبل کہا تھا، تو کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ کہا تو خفی اور جلی کو نہیں جانتا، نادیدہ ہاتھوں کی کارستانیوں کو نہیں جانتا، جو پیچھے سے ڈور ہلا رہے ہوتے ہیں، تو نہیں سمجھتا کہ ان کے مقاصد کیا ہے۔ تو کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ یہ تجھے تقسیم کرنے کا عمل ہے، جبکہ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی اور باقی اصحاب رسول اور اہل بیت رسول، ان کی منافات نہیں تھی۔ قرآن نے رحماء بینہم کہا، آپس میں ان کا تو محبت کا اور ان کا آپس میں الفت کا رشتہ تھا، اور ایک دوسرے کے لیے جو ان کے جذبات تھے وہ دیتنی تھے، لیکن افراط و تفریط کی راہوں نے جو ہے ان کو خانوں میں تقسیم کر دیا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج کچھ لوگ ادھر لڑک گئے اور کچھ لوگ ادھر لڑک گئے اور امت تقسیم ہو گئی۔ مجھے بتائیے اس صورتحال میں گنبد خضرا میں رسول رحمت کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ میں آپ کو یہ بات کہوں، اور بار بار میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ زندگی بھر حضور کی امت کو توڑنے کی بدکاری نہ کرنا، حضور کی امت کو تقسیم کرنے کی بدکاری نہ کرنا، اپنے سطحی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی سے پرخاش ہے تو اس سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے امت کی تقسیم کے عمل کی بدکاری کی جائے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ قرآن کا حکم نہیں ہے کہ ہم اس حکم کو پس پش ڈال دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، تو کبھی بھی ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہمارے بزرگوں نے، خانقاہ نشینوں نے، صوفیاء نے ہمیں یہی سبق دیا۔ ہمیشہ صوفیاء کے سبق کو یاد رکھو، پیوستن نہ کہ گسستن۔ جو صوفیاء ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم کینچی لے کے کاٹنے کے لیے نہیں آئے، ہم سوئی لے کے پرونے کے لیے آئے۔ انہوں نے تو کہاں سے لوگوں کو وحدت کی لڑی کے اندر پرو دیا۔ المشائخ کنفس واحدہ، اور یہ ایک جان کی طرح ہوتے ہیں، اور امت تقسیم کرنے کی بدکاری آج تک حقیقی معنوں میں جو صوفیاء ہوتے ہیں انہوں نے آج تک کبھی نہیں کی ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہوں گا، کبھی بھی اس ایسی کسی تحریک کا شکار ہونے کی بجائے آپ خیر کی راہوں کے مسافر رکھیں، اور اعتدال کا راستہ ہی خیر کا راستہ ہے۔ اعتدال کے راستوں میں سے اب اس پر صرف ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھ دوں، جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ صاحب مشکات نے بھی اس کو امام احمد بن حنبل کے حوالے سے مشکات میں جو ہے وہ اس کو ذکر کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے حضور نے فرمایا کہ تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ ان کے معاملے میں آ کر 2 گروہ برباد ہوئے۔ ایک گروہ وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت رکھی کہ ان کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور وہ حد سے تجاوز کر گئے۔ اور ایک گروہ وہ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا، ان کے قتل کے درپے ہوئے اور ان کی والدہ پہ تہمت لگائی۔ تو کہا علی تیرا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، حضور نے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلوف کہ جن سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی یاری اور ان کی دوستی اور ربط محبت تھا، اس ابو بکر، اس عمر اور اس عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام لینا بھی گوارا نہ ہو، اور نام ان کا جو ہے وہ طبیعت پہ شاک ہو اور بوجھ بنے، تو پھر سمجھ لو کہ جو ہے وہ دل کی دنیا لٹ چکی ہے۔ تو ایمان کی اگر سلامتی چاہتے ہو، یہ معیار ہے، یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے
यह अपने आप को ला के तोड़ लीजिएगा। कहीं दिल में एक राई के करोड़वें हिस्से के बराबर भी मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए दिल में कलेजे में कहीं बूझ तो नहीं पल रहा। वो मौला कायनात जिनके चेहरे को देखना भी इबादत करार पाए, जिनका जिक्र भी अहले मोहब्बत के लिए तस्कीन कल्ब का जरिया हो, तो क्या उनके लिए दिल में कोई ऐसा गोशा तो नहीं है कि कोई उनका जिक्र छेड़ दे तो तबीयतों पे गरानी पैदा शुरू हो जाए। और ना दूसरा रुख कि असहाबे सलासा और दीगर असहाबे रसूल उनका जिक्र गवारा न हो। हजरत अली मुर्तजा की मोहब्बत को इस अंदाज से इख्तियार किया जाए और गुलूफ ऐसा किया जाए कि एक तबके ने तो हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबियों से भी अफजल करार दे दिया और नसैरियों ने तो उनको खुदा तक कह दिया। तो मैं और आप देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। यहाँ मायार अपने सामने रख के हम आपको और अपने आप को हम एतदाल की राहों पे गामजन कर सकते हैं। दौरे मौजूद के अंदर ये हदीस हमारे लिए मीज़ान है और इसके ज़रिए से हम अपना वज़न कर सकते हैं, परख कर सकते हैं। हमारी तबीयतें हमारे चेहरे की बशाशत बताएगी, हमारे चेहरे का खिल जाना बताएगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है और इसकी तबीयत के अंदर कहीं घुटन तो नहीं है, इसकी तबीयत के अंदर कहीं बेचैनी और इस्तराब तो पैदा नहीं हुआ इस प्यारे नाम से, इस जिक्र से और इस मोहब्बत बरे तज़किरा नूर से, जिसका तज़किरा नूर खुद रसूलुल्लाह को भी मरहूब और महबूब था। अच्छा, इस हवाले से अगर मैं अपनी गुफ्तगू को और अपने मजमून को आगे ले जाना चाहूँ तो इतदाल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा मुआशरा या अफरात में मुब्तला है या तफरीत में मुब्तला है। उनमें से मैं देखता हूँ एक चीज़ अमन और जंग के हवाले से। अमन मकसूद शरीयत है और इस्लामी मुआशरत की ज़रूरत ही नहीं, जुद्दोजहद का नतीजा और समरा है कि अमन कायम हो। पायदार अमन कायम करने के लिए जंग अगर नागुज़ीर हो जाए तो शरीयत इस्लामिया ने हमें उसकी इजाज़त मरहमत फरमाई है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। वो इस तरह कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला ततमन्नावुल अदुव, तुम कभी भी जो है वो मुलाकात अदुव, दुश्मन से मुलाकात की तमन्ना और आरजू न करो। कभी ये तमन्ना न करो कि मेरी दुश्मन से मुलाकात हो, लड़ाई हो। जंग से अपने आप को जितना बचाना मुमकिन हो उस कदर अपने आप को बचाना चाहिए। इसी तरह बीमारी की कभी आरजू ना करो, बीमारी की कभी तमन्ना ना करो, लेकिन तुम्हारे ऊपर अगर बीमारी आ जाए तो फिर सब्र करो। इसलिए तुम्हें दुश्मन से पाला पड़ जाए, तुम्हारी सरहदात पर कोई हमला कर दे और जो है वो तुम्हारे ऊपर कोई हमला आवर हो जाए, तो फिर उसके बाद इस्तकामत के साथ तुम्हें लड़ने की तलकीन की गई है। फिर पीठ फेर करके भागना ये कबायस में शामिल किया गया है। बड़े गुनाहों में से एक गुनाह जंग से भागना है। लेकिन ये बात कभी भी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि जंग भी अमन के हुसूल के लिए लड़ी जाती है ताकि पायदार अमन कायम हो जाए। अगर अमन मुयस्सर है, अमन मौजूद है, तो फिर जंग की, दुश्मन की आरजू भी नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसा हो कि जंग नागुज़ीर हो जाए तो फिर क़याम अमन तक जंग करनी चाहिए। जब क़याम अमन नसीब हो तो फिर उसके बाद जंग को फिर रोक देना है। तो फिर मकसूद क्या हुआ? क़याम अमन। अगर वो पहले से मुयस्सर है तो जंग की ज़रूरत नहीं है, और अगर जंग नागुज़ीर हो गई तो क़याम अमन तक जंग है। जब अमन कायम हो जाए तो फिर उसके बाद जंग नहीं है। उलमा ने लिखा फी नफ्से ही जो जंग है ये कुबा है, लेकिन इसको हसन क्यों करार दिया गया? इसलिए कि ये इलाए कलिमतुल हक के लिए की जाती है, तो इसलिए ये हसन है। यानी हसन ले जाते ही नहीं है, हसन ले गैरे ही है। यानी किसी और मकसद के लिए इसमें खूबसूरती आई, क्योंकि इसमें खून बहता है, इंसानों का कत्ल होता है। लिहाजा जंग की आरजू कभी ना की जाए, लेकिन अगर नौबत आ जाए तो फिर इस्तकामत के साथ खड़ा हुआ जाए। अब ये एक अलग मसला है कि उसकी शराइत क्या हैं। अगर वो शराइत पाई जाएं, वरना हर शख्स उठ के जिहाद का ऐलान कर दे, तो
نتیجہ فساد فی الارض کی صورت کے اندر ظاہر ہوگا، جس طرح کہ ماضی کے اندر ہوا۔ ماضی کے اندر پھر وہ جنگ جو تھی جس کو جہاد کے نام سے شروع کیا گیا، وہ دہشت گردی میں تبدیل ہوئی، اور پھر انسانی سروں سے فٹ بال بھی کھیلے گئے، اور قبروں میں سے مردے نکال کر کے اس کو چوراہوں اور چوکوں کے اندر لٹکایا گیا۔ اور اس کا منطقی نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ جہاد کے نام سے گریزہ ہونے لگے، حالانکہ جہاد اسلام کا چھٹا رکن ہے، اسلام کی چوٹی ہے۔ تو اس کی غلط تشریح کی وجہ سے نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ جب ہلاکو خان اور چنگیز خان اور اس کی دیگر فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور تھیں، تو ایک چنگیز خان کا پوتا کلیج خان غالباً وہ کھڑا ہے وہاں چائنا میں، اور اس نے اپنی وہاں حکومت قائم کر لی، اور اس نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ میں تمام ادیان کی بنیادی تعلیمات سمجھنا چاہتا ہوں، اور اس کا رجحان اسلام کی طرف تھا۔ تو مختلف لوگوں نے آ کے اپنے اپنے مذہب کے بارے میں بتایا، تو کچھ علماء کو بلایا، تو اس نے ایک سوال کیا جو اس کے جو مشیر تھے انہوں نے دیا ہوا تھا اسے، کہ اسلام میں یہ تم جو کہتے ہو کہ ہر ایک کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ تو اس نے کہا ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے کہ کافروں کو قتل کر دو اور ان کو چھوڑو نا۔ تو کہا کہ پھر آپ ہمیں قتل کیوں نہیں کر رہے؟ تو ان علماء نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ کرنے سے قاصر ہیں، اور اگر ہمارے پاس طاقت اور قوت ہوتی تو ہم یقیناً قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے۔ تو حکم دیا اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر ان کے پاس طاقت آئے تو یہ ہمیں قتل کریں گے، تو اس سے قبل کہ وہ طاقت میں آئے اور ہمیں قتل کرنے کے حکم صادر کریں، ان کا وجود ہی نہ رہے، تو مسلمان قتل ہونے لگے، اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ پھر ایک اس زمانے میں شیخ بدر الدین سمرقندی تھے، ان کو پتہ چلا کہ اس طرح بادشاہ کو غلط دین کی تشریح بتائی گئی، جس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوا، تو وہ کسی طرح بادشاہ کے پاس اپنے ایک اور ساتھی کے ہمراہ پہنچے اور کہا کہ یہ آپ کو جو بتایا گیا وہ ایسا نہیں ہے، حالت جنگ کے اندر جو مقابل آئیں تو ان کے جوڑ جوڑ کو قتل کرنے کا، جوڑ جوڑ کو کاٹنے کا حکم ہے۔ باقی امن کی حالت میں اسلام تو امن دیتا ہے، ذمی کون ہوتے ہیں، مستامن کون ہوتے ہیں، اور پھر کہا کہ قتل کے اندر بھی اور جنگ کے اندر بھی دنیا کے دیگر مذاہب وہ رعایتیں نہیں دیتے جو اسلام دیتا ہے، کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، جو معبدوں کے اندر رہنے والے ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے، اور بیماروں کو قتل نہ کیا جائے، خواتین کو قتل نہ کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں اسلام نے بتائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو انہوں نے وہ بتایا تھا، کہا وہ جنگ میں صورت خاصہ ہے، جس صورت کے اندر قتل کرنے کا حکم ہے، تو فوراً حکم نامہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو روک دیا جائے۔ تو اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام کی صحیح تعبیر نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان قتل ہوتے رہے، اور کتنے مسلمانوں کا خون ہوا، تو مجھے بتاؤ یہ کس کی گردن پہ گیا؟ اس لیے اسلام کا پورا پیکج لینا چاہیے، کسی ایک رخ کو لے کر کے باقی رخ کو ترک کر دینا اور پھر اس کی نفی کر دینا۔ اسی طرح امن کی بات کرنا اور جنگ کا مذاق اڑانا، اسی طرح جنگ کی بات کرنا اور امن کا مذاق اڑانا، تو یہ دونوں چیزیں افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس لیے اسلام حقیقت میں امن کے قیام کے لیے کوشاں ہے، اور ایسے معاشرت کی تشکیل چاہتا ہے جو پرامن معاشرہ ہو۔ حضرت ابراہیم کی دعا پڑھی ہے قرآن مجید کے اندر، اے اللہ اس بستی کو پھلوں سے رزق دے اور ان میں امن پیدا فرما، یہ امن والی بستی بنا۔ تو امن مقصود ہے، لیکن حالت ناگزیر ہو تو جنگ کی اجازت ہے، اور جنگ کو اسلام کی پھر چوٹی قرار دیا گیا ہے۔ تو اعتدال کا راستہ درمیان کا راستہ ہے۔ اس حوالے سے ایک بات میں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آج ہمارے ہاں بہت سارے امور کے اندر جو اعتدال سے چیزیں ہٹ گئی ہیں، اور افراط و تفریط کا ہم لوگ
شکار ہو گئے ہیں اور اپنی زندگیوں کے اندر وہ نظم قائم نہیں رکھ پا رہے، تو وہ ہمارے اندر شفاعت کا عقیدہ اس طرح سے راسخ کر گیا ہے کہ جس طرح ہم جو مرضی کرتے رہیں تو بس حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے اور ہم بخشے جائیں گے اور ہماری مغفرت ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے محبوب شفاعت فرمائیں گے. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ان اعمال کی بنیادوں پر وہ سخت سزائیں کاٹیں گے. مجاہرین کے بارے میں کہا جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، تو کہا کہ جو ہے وہ ان کی معافی نہیں ہے. پھر فرمایا جس نے میری سنت سے منہ پھیرا میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا. اور مجھے بتاؤ اگر حضور کسی کی شفاعت نہیں کرتے تو اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ باقی بچتا ہے؟ تو اب یہ عقیدہ اس طرح سے کہ اس کے ایک ہی پہلو کو بیان کر دینا اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دینا لوگوں کو جو ہے وہ دلیر کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ اللہ کی قربت اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے، اور آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت، اس کی امید اپنے ساتھ جوڑے رکھنی چاہیے. ہمارے اعمال سے ہمیں نجات نہیں ملے گی اگر اللہ کی رحمت خاص ہمیں نصیب نہیں ہوگی اور رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور دوسری طرف ہم عمل سے بے نیاز ہو جائیں اور ہم اسی پہ بھروسہ کر لیں، اسی پہ تکیہ کر لیں، تو وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پر جب صحابہ کی بخشش و مغفرت کی اور بعد میں آنے والے لوگوں کی بخشش و مغفرت کی نوید سنائی، تو راوی کہتا ہے حضور میں یہ بات لوگوں تک بتا دوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں، لوگ پھر اسی پہ تکیہ کر لیں گے، لوگ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے. اس لیے اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہم اس کی امید بھی رکھیں اور ساتھ جو ہے وہ ہم اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ سے ڈرتے بھی رہیں. اور یہ بات بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جن لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف بھی کر دے گا اور کرم نوازیاں اس کی ہوں گی، لیکن کیا جنہوں نے ساری زندگیاں اور سارے شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزارے ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی بدی اور گناہوں میں گزارے ہوں گے، تو کیا کل قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ بخشش و مغفرت بھی کر دی جائے گی؟ تو کیا پھر وہ بھی دونوں ایک جگہ پہ ہوں گے؟ آفا نجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کیا مجرمین اور مسلمین دونوں ایک طرح کے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے کہ مجرم بھی وہاں پہ ہوں جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کا مال لوٹا، زیادتیاں کی، جبر کا بازار گرم رکھا اور جور و تعدی کا بازار گرم رکھا. آج اگر وہ اللہ کی رحمت سے ان کی معافی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت کی، جن کی سحری آنسوؤں سے آباد تھی، جو تہجد کے مصلے بچھا کر کے فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے تھے اور زندگیاں رب کے دین کے ساتھ جوڑ رکھی تھیں اور ان کی زندگی راہ حق میں، جہاد پہ، سرحدات پہ بسر ہوئی، تو کیا وہ اور یہ لوگ، یہ دونوں آپس میں ایک طرح کے ہی ہوں گے، ایک ہی درجے کے ہوں گے؟ جس کو رعایتی نمبر دے کے سٹار لگا کے پاس کر دیا جائے، اس کو پاس کیا جاتا ہے، بورڈ میں اس کی پوزیشن نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں ایک درجے پہ ہوں. آفا نجعل المسلمین کالمجرمین. اس طرح کیسا ہوگا کہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے کر دیں گے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کیا کوئی تمہارے پاس صحیفہ ہے، کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے اور تم اس کو پڑھ کے سنا رہے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ تو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے ہم دین کی تعبیر اور دین کی تشریح نہیں کر سکتے. اور یہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کی کرم سے، فضل سے اور رحمتوں سے تو ہوگا، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ عمل والوں کی نفی کر دی جائے اور عمل جو ہے اس کی اہمیت ختم کر دی جائے. جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ خدا میں بسر کی، حزم و احتیاط سے زندگیاں گزاری، تقوی سے عبادت ان کے شب و روز بسر ہوئے، اور سحری کے مصلے پہ آنسو بہاتے ہوئے جن کی زندگیاں گزری،
ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ, जिनकी करवटें खौफ खुदा में तमा और लालच करते हुए अल्लाह की रहमतों का बसर हुई, कभी सजदे में गुजारते रहे शबो रोज और कभी कयाम में उनकी रातें बसर होती रहीं, और दूसरी तरफ डटाई के साथ जुर्म पे जुर्म करते हुए, दादे ऐश देते हुए, गुनाह करते हुए जिन्होंने बसर की, क्या ये दोनों एक सफ में खड़े कर दिए जाएंगे? फरमाया ऐसा नहीं होगा। तो एतदाल का रास्ता यही है कि हम खैर की राहों के मुसाफिर रहें, अपने अकीदों की खूबसूरती, नजरियात का हुस्न, आमाल का जमाल और सालिहियत के साथ अपनी जिंदगी को लेकर के आगे बढ़ते रहें, और अल्लाह की रहमतों और उसकी करम नवाजियों की भीख मांगते रहें, ताकि हमारा जो नतीजा और समरा जो है वो खूबसूरती की शक्ल के अंदर हमें नसीब हो जाए। तो एतदाल का रास्ता दोनों मंजिलों के साथ आगे बढ़ना है, दोनों बाजुओं के साथ परिंदा उड़ता है। एक बाजू शल कर दिया जाए तो वो नहीं उड़ पाता है, इसलिए हमें उम्मीद के दामन को भी जो है वो थामे रखने की तलकीन की गई है, और हमें जो है वो खौफ से अपने आप को लर्जा व तरसा रखने की भी तलकीन की गई है। डर भी, उससे भी जो है वो तबीयत के अंदर एक कैफियत मौजूद रहे और डर रहे, और दूसरी जानब जो है उम्मीद के चिराग भी बुझने ना पाए। हमारा दीन हमें यही सिखाता है, और हम सही राहों के मुसाफिरों, सूफिया की यही ज़िंदगी है, यही उनका तरीक है। वो आने वालों को जो गुनाहों से लुथड़े हुए आते हैं सूफिया के दरबारों पे, इनके मज़ारात पे, इनके आस्ताना हाय रहमत पे, वो गुनाहों में लुथड़े हुए लोगों को सीने से लगा के ये बोलते हैं, घबराना कोई नहीं, अगर तुमने इतने गुनाह कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह की रहमतों के दर कुशादा हैं, वो तुम्हारे एक आंसू से माजी के सारे गुनाह धो डालेगा और तुम्हारी मगफिरत कर देगा। और दूसरी तरफ जो सजदों में, तहज्जुद गुजारियों में जिंदगी गुजारते हैं, उनको कहते हैं कहीं अपने सजदों पे, अपनी तहज्जुद गुजारियों पे गुरूर में मुब्तला ना हो जाना। देखना कि कितने कितने मर्तबा कमाल पे पहुंचे लोग भी बर्बाद हो गए। इसलिए और गुड़ डालोगे तो और ज्यादा मीठा होगा। खुलूस तुम्हारे हाथ से कभी छीनना नहीं चाहिए, और अपनी जिंदगी को हमेशा जो है वो अच्छाइयों के साथ इबादत रखना चाहिए, और तुम्हारी जिंदगी हिज़्म व एहतियात का मजीद पैकर होना चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हो की चौखट पे एक खातून मसला पूछने के लिए आती है और कहती, हजरत मैं आपसे एक मसला पूछने आई हूं। तो फरमाया पूछिए। उसने कहा मुझे बताइए कि मैं सूत काटती हूं और सूत काट के जाके बाजार में फरोख्त करती हूं, और कभी ऐसा होता है कि रात को बादशाह की सवारी गुजरती है, और बादशाह जब गुजरता है तो उसके साथ सोने की शम्में लिए खादिम आगे आगे चल रहे होते हैं, तो देर तक माहौल में रोशनी फैली रहती है। तो मैं अपने घर की छत पर उन रोशनियों के हुजूम में कुछ सूत रात को काट लेती हूं। तो क्या उस रोशनी में काटा हुआ सूत और दिन के उजाले में काटा हुआ सूत, दोनों को इकट्ठा मैं बाजार में फरोख्त कर सकती हूँ? जाहिर है जो रात तारीकी में उन शमों की रोशनियों में सूत काटा गया, उसकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं होती जो उस सूत की होती है जो दिन के लेवल के अंदर काटा गया सूत हो। तो क्या मैं उनको इकट्ठे फरोख्त कर सकती हूँ? तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, खातून पहले अपना पता बताओ, तुम कौन हो, अपना तारुफ करवाओ। उसने कहा, खातून बोली, हजरत साइल से उसकी ज़ात नहीं पूछी जाती, आप मसला बताइए। फरमाया कुछ मसले ऐसे होते हैं कि साइल की हैसियत से मसले की नौइयत बदलती है, तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हारा तारुफ क्या है। तो उस खातून ने कहा, मैं बिशर हाफी की हमशीरा हूं। फरमाया तुम्हारे लिए ऐसा करना जायज नहीं है। तो जितना मर्तबा ऊंचा हो, जितना मुकाम ऊंचा हो, तो फिर अहकाम उसके मुताबिक होते हैं। तो सूफिया एक तरफ हुजरे में बैठ के जिक्र और फिक्र करने वालों को कहते हैं कि नहीं, अभी और रिड़कना पड़ेगा, अभी तक जाग सही नहीं लगी, और दूसरी तरफ जो बाहर से आ रहे होते हैं गुनाहों में लुथड़े हुए, ऐबों से भरे हुए, उनको सीने से लगा के बोलते हैं कि मियां परेशान होने की जरूरत नहीं, उसकी रहमतें बड़ी अमीम है, वो तुझे अपनी रहमतों के हिसार में लेगा। हत्ता कि वो आने वाले गैर मुस्लिम भी हो तो उनको भी अपने पास बिठा करके उनको भी प्यार देते हैं। फिर एक वक्त आता है कि उनके दिल की दुनिया भी बदल जाती है। तो सूफिया का मसलके एतदाल और उनका तरीके जमाल और उनका खूबसूरत अंदाज तरबियत एतदाल के उस खूबसूरत पैराए पे होता है कि जो लोगों को जो है वो अल्लाह तक पहुंचाने के लिए मुमिद और मुआमन होता है।
اس لیے جو ہے وہ ہجوم ہوتا ہے ان کے آستانوں پہ اور ان کی درگاہوں پہ، اور لوگ آ کر کے نور و نکہت کا اجالا اور روشنی یہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے رخصت چاہوں گا۔ دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف، فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ وآخر دعوانا